ذکر کر رہے ہو لیکن جب تم بازاروں میں چلے گئے تو پھر تم نافرمانی کر رہے ہو. یا پھر مثال کے طور پر مسجدوں میں بیٹھ کر تم اللہ ہو کا پورا اونچی اونچی ذکر کر رہے ہو اور پھر تم جب گھروں میں رشتہ داروں میں شادی بیاہوں پر ہو تو تم اس کی پوری نافرمانی کر رہے ہو. اندر تمہارا اور باطن تمہارا اور ظاہر تمہارا اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. محفل جو بھی ہو، لوگ جو بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، تو پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کرنے والے ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، تھوڑے تھوڑے اندر تھوڑے تھوڑے باہر. دل اندر ہے مدرسے کے، آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، نہیں ایسے نہیں. کچھ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ پھر تم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ. جیسے علم اگر حاصل کرنا ہو تو علم صبر مانگتا ہے نا، جو صبر کرے گا علم حاصل کرنے. جیسے سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے نا، کھانے کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک بیمار بندہ ہے نا، اس کو کھچڑی وغیرہ جو بنا کر دی جاتی ہے، دلیا وغیرہ جو بنا کر دیا جاتا ہے، وہ ایک سپون بائٹ کر کے کھاتا ہے. 2 کھائے گا، آہستہ آہستہ 3 پر آئے گا، 4 پر آئے گا، آہستہ آہستہ پھر وہ روٹی پر آ جائے گا. پھر اچھی چیزیں اور بھی اس سے بھی زیادہ سخت چیزیں وہ بھی کھا سکے گا. ایک دم سے بیمار بندے کو روٹی پر نہیں لایا جا سکتا. روٹی پر لائیں گے تو کیا ہو جائے گا، اس کے اندر انفیکشن ہو جائے گا، سارے کا سارا ابل کر باہر آ جائے گا، وامٹ کرنے لگے گا، وہ ابکائی آ جائے گی، سارے کا سارا باہر آ جائے گا. سیکھنے کا عمل بالکل کھانے کی طرح، جیسے کھانے کے لیے پھر کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے انتظار کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، اسی طرح علم سیکھنے کے لیے، دل میں سمونے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. جو صبر نہیں کرتا وہ سیکھ نہیں پاتا. سارے کا سارا قرآن ایک ہی دن نہیں سکھایا جا سکتا. چند آیات تھوڑی تھوڑی کر کے، جیسے شروع میں ترجمہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 5 پاروں تک بچے کو آہستہ آہستہ لے کر جایا جاتا ہے کہ اس کو سمجھ آئے. جتنا پڑھے وہ اس کے اندر جائے، وہ اس کے اندر سما جائے. پھر آہستہ آہستہ جب محسوس ہوتا ہے استاد کو کہ سمانے لگ گیا ہے، اب ان کو یاد بھی اچھا ہونے لگا ہے، اب ٹھیک جا رہے ہیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی رفتار تیز کرنے لگتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو جا کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں پورے داخل ہو جاؤ، پورا ماننے لگ جاؤ. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اتنا ذہن میں رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں کبھی بھی پورے کا پورا آنے نہیں دے گا. وہ 6 ہتھ کنڈے آزمائے گا، نئے سے نئے ڈراوے دے گا تمہیں، خواہشات نفسانی کی تمہیں قربانی دینی پڑے گی. وہ قربانی تمہیں دینے نہیں دے گا، لیکن تم اگر واقع میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے، واقع میں تم پوری کی پوری پیروی کرنے لگے تو تم ضرور کر جاؤ گے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، بس اتنا کرنا کہ تم نے کبھی شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے. یعنی اسلام کے انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکامات آئے. پھر یہ واضح احکامات آنے کے باوجود بھی اگر تم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہ ہوئے اور تم نے دوغلی پالیسی اختیار کی، نیکوکاروں میں بیٹھ کر نیکوکار بنے رہے اور گنہگاروں کے درمیان بیٹھ کر یا دنیا داروں کے درمیان بیٹھ کر تم دنیا دار بنتے رہے، اور جن احکامات پر تمہارا دل چاہا تم نے مان لیا، اور جن احکامات تمہیں مشکل لگے ان کو تم نے چھوڑ دیا، جو تمہاری طبیعت کو ناگوار لگے ان کو تم نے چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کی اسلام میں اپنا طریقہ اختیار کیا، تو پھر تم خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. تو پھر تم یہ بھی جان لو کہ تم نے اسلام کو پسے پشت ڈال دیا. پہلی ترجیح تمہارا اسلام نہیں تھا، پہلی ترجیح تو تمہارا پھر اپنا نفس تھا کہ جتنا تمہارا دل چاہتا تھا اتنا تم مان لیتے تھے، جو تم سے نہیں مانا جاتا تھا تم چھوڑ دیتے تھے. تمہاری پہلی ترجیح تو تمہارا نفس تھا.
جان لو وہ بڑا زبردست ہے، وہ بھی حکمت والا ہے، تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، ذلیل و خوار بھی کر سکتا ہے، اور دنیا کی حکمرانی تمہارے سوا کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ یہ لوگ تو بس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور قصہ ہی پاک کر دیا جائے اور تمام معاملات اللہ ہی کے ہاں لوٹائے جائیں۔ یعنی ایسی نشانی کے انتظار میں ہے جس کی قطعی اور حتمی طور پر بات کا یقین آ جائے۔ یعنی جب فرشتے آ جائیں، تو جب فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر کیا کلمہ پڑھنے کی مہلت دیتے ہیں وہ؟ پھر تو وہ کلمہ پڑھنے کی مہلت دے، کیا تم لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ پھر تمہیں یقین آئے گا کہ واقعی میں اللہ ہے، موت کے بعد اسی کے حضور جا کر پیش ہونا ہے، کیا تمہیں تب جا کر پتہ چلے گا؟ پھر تمہیں ایمان کی قدر و قیمت پتہ چلے گی۔ پھر تو ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ چلنا نہ چلنا دونوں برابر ہو گئے، کیونکہ اب ایمان کے پتہ چلنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا جب تم قبول ہی نہ کر سکے۔ بالکل این اینڈ پر جا کر ایک طالب علم کو معلوم ہو، او اچھا میں تو پڑھنا تھا، او اچھا اگر میں نہ پڑھوں گا تو پھر میرے اچھے نمبر نہیں آئیں گے، اچھا چلو کل پیپر ہے نا تو میں آج اسی طرح پڑھ لیتا ہوں۔ اب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب کتنا کی کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ کیا اس انتظار میں ہو کہ وہ جو حتمی امتحان ہے وہ تمہارے سر پر آ جائے اور پھر تم تب کو ہاں میں اب ایمان لے کر آیا، ہاں میں اب مان لے، یا فرشتہ تمہارے سامنے آ جائے صاحبانوں کی شکل میں؟ پھر جب فرشتے کا نظر آ گیا نا، فرشتے کا نظر آنا سامنے آ گیا، پھر ایمان لانا تمہارے کسی کام نہ آئے گا، پھر تمہارا کلمہ پڑھنا، پھر اللہ کو ایک جاننا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے سکے گا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجیے، آپ نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دی تھی، پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اسے بدل دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر واضح دلائل اور نشانیوں کی بات کریں نا تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے معجزات دیے تھے، کتنے معجزات آئے تھے، کیا پھر سب ایمان لے آئے؟ اگر لائے بھی تو کیا وہ پورا ایمان لے کر آئے؟ اور کب تک وہ اپنے ایمان پر قائم رہے؟ پھر جب لوگوں نے اللہ کی انعامات کی قدر نہ کی تو اللہ نے انہیں پوری طرح سزا دی۔ بنی اسرائیل سے پوچھنے کو اس لیے کہا گیا کہ یہ امت مسلمانوں کے زیادہ قریب تھی، موجود تھی، اور اب بھی موجود ہے کہ اگر اے مسلمانوں تم نے بھی اللہ کی انعامات کی قدر نہ کی تو تمہارا حال بھی بنی اسرائیل ہی کی طرح ہو۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ وہ دنیاوی مال و دولت میں مگر رہ کر سیدنا بلال، سیدنا عمار، سیدنا سہیب اور دوسرے فقراء مہاجرین کا تمسخر اڑاتے اور کہتے اس قسم کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ملا کر عرب کے سرداروں پر غالب آنے کی خواب دیکھتا ہے۔ مطلب وہ لوگ جو پہلے غلام رہ چکے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس کوڑی کے برابر بھی دو کوڑی بھی نہیں جیب میں، اب ان کو محمد اپنے ساتھ ملائے گا اور مشرکین مکہ کا مقابلہ کرے گا۔ یہ عرب کے سرداروں کے ساتھ محمد خواب، ان کے اوپر سرداری کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ دنیا کا رزق، کامیابی اور اخروی نجات کا کوئی معیار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ رزق کافروں کو چاہے تو زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ رہی کامیابی کی بات تو یہی ناتواں اور پرہیزگار لوگ قیامت کے دن جنت میں بلند ترین مقامات پر ہوں گے، اور یہ دنیا کے جو کافران ہیں یہ سارے کے سارے ان کی طرف رشک کی نگاہوں سے اور ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا مال کسی اہمیت کے قابل بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ یعنی جب بھی کسی امت پر نبی آتا ہے تو پہلے تو نبی کو مشکلات سہنی پڑتی ہے،
फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि सारी की जो कौम होती है, लोग आपस में इस्लाह कर लेते हैं। ये उम्मत का अरूज होता है कि जिसमें वो अल्लाह को एक मानते हैं और आने वाले नबी की कदरदानी करते हैं। फिर अगर उम्मत ग्रोह दर ग्रोह बढ़ जाए, फिरका वारियत में पड़ जाएगी, उम्मत का सवाल होता है। इन अंबिया के साथ अल्लाह ताला ने हक को वाज़े करने वाली किताब भी नाज़िल फरमाई ताकि वो लोगों में इन बातों का फैसला कर दे जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया था। और वाज़े दलाइल आ जाने के बाद जिन लोगों ने इख्तलाफ किया तो इसकी वजह ये ना थी कि उन्हें हक बात का इल्म नहीं था, नहीं, हक बात तो पता ही थी। अपनी मर्जी, मनमानियां, अंदरूनी अनाद, अपनी जिद, ख्वाहिशात नफसानी की वजह से फिरके फिरके हो गए। फिर जो लोग अंबिया इकराम पर ईमान ले आए, उन्हें अल्लाह ताला ने अपने इज़्ज़त से इन इख्तलाफी अमूर में हक का रास्ता दिखा दिया और अल्लाह ताला जिसे चाहता है सीधे रास्ते मुतय्यन फरमा देता है। उम्मत वाहिदा का तरीका और दीन तौहीद खालिस और सिर्फ एक अल्लाह की अताअत और बंदगी करना और आने वाले रसूल को सच्चा मानना था। ये तमाम शरीयत आगे से आगे बताई गई और दियत की गई थी। बस आने वाले लोगों ने इसके अंदर तरह तरह के बातें निकाली, मन घड़त तरीकेकार निकाले और इनके दरमियान इख्तलाफ किया। तो जब भी उम्मत इख्तलाफ कर लेती है, इख्तलाफ के बाद उस उम्मत का ज़वाल शुरू हो जाता है। और आयत में अल्लाह ताला ने हकीकत में हर नबी की उम्मत की पूरी दास्तान अरूज ज़वाल बयान फरमा दी। अरूज का दौर उस वक्त होता है जब तक ये उम्मत मजमूई तौर पर मुत्तहिद और मुत्तफिक रहे। जब इसमें इख्तलाफात पैदा हो जाए, जो फिरका बंदी की बुनियाद बन जाए, तो समझिए कि अब ज़वाल का आगाज शुरू हो चुका है। तो फिर जब उसके बाद एक और नबी आता है, मतलब वो नबी चला जाता है, फिर एक और नबी आता है, फिर उस नबी के आने के बाद फिर दोबारा से नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। और जब नए सिरे से दोबारा मेहनत करनी पड़ती है उम्मत को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए, तो फिर मानने वालों को और उस रसूल को भी बड़ी मुश्किलात सहनी पड़ती है। हम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, क्या तुमने ये समझ लिया कि तुम ऐसी जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अभी तुम्हें तो वो वाली परेशानियां दरपेश ही नहीं आई जो तुमसे पहले ईमान वालों को आई थी। यानी कि जो भी कोई ईमान लेकर आएगा सच्चे दिल से, और वो सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलमे का प्रचार करना चाहेगा, परेशानियां मुसाइब आना लाजमी अमर है, वो लाजमी उस पर आएंगे। उन पर इस कदर सख्तियां और मुसीबतें आई कि जो उनको हिला कर रख गई, यहाँ तक कि रसूल खुद और उसके साथ ईमान वाले सब पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, खबरदार अल्लाह की मदद तो बस करीब ही आन लगी। एक दफा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार के साए में अपनी चादर को तकिया बनाकर बैठे थे। तो सैयदना हुबाब बिन अर्द रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु तकिया छोड़कर सीधे बैठ गए। आप सल्लल्लाहु का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनके गोश्त और पट्टों में हड्डियों तक लोहे की कंघियां चलाई गई थी, आरा उनके सर के दरमियान रखकर चलाया गया था और दो टुकड़े कर दिए जाते थे, मगर वो अपने सच्चे दीन से नहीं फिरते थे। अल्लाह अपने इस काम को जरूर पूरा करके रहेगा, यहाँ तक कि एक शख्स सुना से सवार होकर हिजरे मौत तक चला जाएगा और अल्लाह के सिवा उसको किसी का डर ना होगा। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।